نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ درس خصوصیت کے ساتھ سلسلہ قادریہ عبدالیہ سلیمانیہ رشیدیہ کے تمام مریدین کے لیے شروع ہوا ہے، اور جو کہ پچھلے ہفتہ سے شروع ہوا ہے سنو بھائی کے گھر سے اس کا آغاز ہوا، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہر ہفتہ اتوار کے روز چاہے جہاں بھی نیاز ہو ختم ہو انشاءاللہ یہ درس وہیں پر ہوگا، اور اگر کہیں نیاز وغیرہ نہ ہو تو سنو بھائی کے گھر پہ ہوگا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس درس میں ضرور شامل ہوں، جس میں ہمارے سلسلے کے تمام بزرگان دین کا تذکرہ ہوگا، اور سلسلے کے اور خانقاہ کے جو بزرگان دین ہیں ان کا ذکر جمیل کر کے انشاءاللہ ہم اسے مستفیض ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا رہے گی کہ ان بیانوں کو سن کر، ان بزرگان دین کا تذکرہ سن کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے مشائخ کرام کے احکام پر اور فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں آغاز ہو چکا ہے، چونکہ اسی کی ایک کڑی اب یہاں سے جبکہ پچھلے ہفتے سے چھوڑ گیا، وہاں پہ روکا گیا تھا، اسی کو انشاءاللہ مسلسل آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سیدنا پاک سید الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شروع ہوا، اسی سے متعلق اسی کو انشاءاللہ آگے سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر مبارک اور آپ کا نام نامی یہ سب پچھلے، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا لباس مبارک، یہ سب پچھلے درس میں ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تحصیل علوم، یعنی آپ نے جس طرح علم حاصل کیا، کہاں علم حاصل کیا، کس سے حاصل کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ آج کے درس میں ہوگا۔ سیدنا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا 7واں سال تھا کہ والد بزرگوار نے آپ کو حضرت شیخ فضیل اللہ خلیل اللہ بغدادی کے مدرسہ میں داخل فرمایا۔ آپ نے ان سے قرات اور حفظ قرآن کریم کی تکمیل کے بعد حدیث فقہ، اصول فقہ اور ادب کے لیے حضرت شیخ ابو اسحاق کوفی کی طرف رجوع کیا۔ یہ کوفہ کے مشائخ کبار میں سے تھے، اور جن کا شجر نسب حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا تھا۔ علم مناظرہ اور سماع حدیث آپ نے حضرت شیخ ابو المکارم جنیدی، شیخ عبداللہ سعد، شیخ ابو الخیر عبد الرحیم اور شیخ عبد الغفار نجفی سے حاصل کیا، اور علم تصوف و تفسیر ابو الفرح جنیدی سے حاصل کیا۔ یہ علم توحید اور تفسیر میں ید تولا رکھتے تھے، یعنی کہ اپنے سیدنا پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کبار اور اولیاء اللہ سے علم حاصل کیا۔ الغرض آپ نے اپنے وقت کے مایہ ناز اور ممتاز علماء کرام، فقہاء اعظام اور محدثین و مفسرین کے ذریعہ 23 سال کی عمر شریف میں 16 سال کی کامل محنت سے جمیع علوم و فنون میں مکمل دستگاہ حاصل کی اور شرح آفاق ہوئے۔ یہاں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی شرح ہو جائے، کیونکہ حضور سیدنا پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں تمام مکمل یعنی علوم حاصل کر لیا، یعنی کہ عالمیت اور مفتیت اور جتنے بھی اصول و فقہ کے علم ہیں سب کو حاصل کیا 23 سال کی عمر میں، اور جبکہ اس زمانے میں عالمیت مفتیت کا کورس 16 سال کی مدت میں ہوتا تھا، اور آج جبکہ 8 سال میں انسان عالم بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے۔ 8 سال میں اگر کوئی مدرسہ پڑھ لے
عالمیت فضیلت اور جو بھی مفتیان کرام کا جو علم ہے وہ 8 سال میں عالم کہلائے گا، مگر اس سال میں اور اس زمانے میں 16 سال تک انسان جو ہے تو پڑھ کر علم حاصل کرنے کے بعد پھر عالم مفتی بنتا تھا۔ تو 16 سال محنت کرنے کے بعد 23 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم و فنون حاصل کیا۔ آپ کی ریاضت و مجاہدات نفس کشی، آپ شروع سے ہی ارکان اسلام پر کاربند تھے۔ فخر و ریاضت آپ کا طرح امتیاز تھا۔ غربت میں اسرت یعنی پریشانی کا ہونا تو لازم تھا، مگر ہر حال میں راضی برضا و شاکر بخدا رہے۔ یعنی کہ بزرگان دین کے عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنگ دستی غربت میں تو ہوتی ہی ہے، لیکن تنگ دستی کی وجہ سے ہم لوگ بعض وقت ناشکری کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو بزرگان دین نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتایا ہے، چاہے جتنی بھی تنگ دستی ہو، غریبی ہو، مگر ہر حال میں ہمیں رب کی رضا اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی شکایت نہ کرنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کام میں راضی ہے ہمیں بھی اس کام پر راضی ہی رہنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے علم سے ہمیں یہی سبق ملا۔ آج فاقوں پر فاقے کیے، مگر ذکر الہی اور عبادت خداوندی میں کبھی بھی کمی نہ آنے دیا۔ ہمیشہ اور ہر حال میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ آپ پر حضور علیہ السلام کی یہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ ہاں، سرکار کی حدیث ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ تو یہی حدیث حضرت شیخ علی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ پر یہ حدیث صادق آتی ہے، یعنی آپ پر پوری طرح یہ کھری اترتی ہے۔ لوگ آپ کے لیے کھانا لاتے تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے کھانا رکھ لیتے، مگر اس کی طرف التفات نہ فرماتے، یعنی توجہ نہ فرماتے۔ شیخ الشیوخ حضرت حسن مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحصیل علوم ظاہری کے بعد اپنے والد بزرگوار کے اشارہ سے قرن کے جنگل میں 2 سال تک تزکیہ قلب و تصفیہ نفس کے لیے ٹھہرے رہے۔ میں بھی ساتھ تھا، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، یعنی اپنی آنکھوں دیکھ کے حال بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، جنگل کے درختوں سے 1 یا آدھی پتی استعمال فرماتے کھانے کے لیے۔ اس قدر ریاضت و مجاہدہ آپ کا تھا کہ کھانا نہیں بلکہ جنگل کے درختوں کی 1 یا آدھی پتی استعمال فرماتے، اور اسی سے روزہ افطار اسی سے ہوتا، کوئی دوسری جگہ استعمال نہ فرماتے، مگر ظفر و نقاہت کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان آج 2 وقت یا 3 وقت کا کھانا نہ کھائے تو بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے بدن سے نقاہت، کمزوری ظاہر ہونے لگتی ہے، مگر سیدنا پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کرامت کہہ لیجئے، اللہ کا ان پر فضل کہہ لیجئے کہ آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، بلکہ رات دن ریاضت کرتے، عبادت کرتے اور روزہ رکھتے تھے، اور روزہ افطاری کس چیز سے کرتے تھے؟ درختوں کے 1 یا آدھے پتے سے افطار کرتے تھے۔ پھر بھی آپ کے جسم میں کوئی کمزوری، کوئی نقاہت نہیں تھی، اور آپ کے جسم سے، آپ کے چہرے سے کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہوتی تھی، مگر ذوق و نقاہت کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ہمیشہ نوافل و تلاوت قرآن حکیم و اذکار الہی میں مشغول و منہمک رہتے، راتوں کو ذرا بھی نہ سوتے تھے، اللہ اکبر، ایک آرام کرنے کو پاؤں بھی نہ پھیلاتے۔ اسی حال میں 2 سال گزر گئے۔ سبحان اللہ والحمدللہ علی ذالک و رحمۃ اللہ علیہما۔ دعوت الی الحق، حضرت شیخ علی شیر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میری عمر 27 سال کی ہوئی تو میں خلوت میں اکثر یہ آواز سنا کرتا تھا، یعنی اکیلے میں جب بیٹھتے تھے تو یہ آواز سنا کرتے تھے کہ کوئی پکارنے والا مجھے پکار کر کہتا ہے کہ تو دعوت حق کیوں نہیں کرتا۔ جب میں نگاہ کرتا، یعنی جب میں دیکھتا تو کسی کو موجود نہ پاتا،
اسی واقعہ کے تھوڑے دنوں بعد اپنے والد بزرگوار کے ارشاد سے دعوت حق کے فرض پر مامور ہوا۔ حضرت سیدنا قدس روح یہ بھی فرماتے تھے کہ جب میں 20 سال کا ہوا تو والد بزرگوار نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اوقات عزیز کو ضائع نہ کرو، یعنی وقت کو ضائع نہ کرو۔ دن کے وقت تحصیل علوم میں رہو اور رات کو عبادت و اذکار میں۔ علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ بغداد شریف کے اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کرو اور اس میں مستفید ہوتے رہو۔ چنانچہ والد بزرگوار قدس روح کے ارشاد کی تکمیل میں کوئی کمی نہ کی۔ پہلے حضرت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام اور رضی اللہ تعالی عنہ اور جدی سیدی ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ارواح طیبات سے بے انتہا فیض حاصل کیے، اور آپ کی طرف سے نجف اشرف کے سیاحت کا حکم ہوا، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجف اشرف جانے کا حکم ہوا۔ چنانچہ میں اپنے والد بزرگوار قدس سرہ کی اجازت سے وہاں گیا اور مکمل 6 مہینے تک نجف اشرف میں مقیم رہ کر روح پرفتوح مرتضوی سے مستفیض ہوا۔ علاوہ ازیں وہاں کے علماء اکرام سے علم حدیث اور مناظرہ کی تحصیل بھی کرتا رہا۔ پھر وہاں سے کربلا معلیٰ پہنچا۔ ارواح شہدائے کربلا خصوصاً حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتوح سے بہرہ اندوز ہوا۔ جب زمانہ حج کا آیا تو اس کے ارکان مکہ معظمہ میں جا کر ادا کیے اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی مزار مقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا رخ کیا، جو حضرت خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی معیت میں پہلے تشریف لائے، جیسا کہ آیت سبحان الذی اسریٰ الی آخر سے ثابت ہوتا ہے، اور یہیں سے آپ عالم بالا کو تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں آپ نے 17 روز قیام کیا اور انبیاء اکرام کے ارواح طیبات مثلاً حضرت یحییٰ، حضرت عزیر، زکریا علیہ السلام سے مستفید ہوا اور وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کرتا رہا۔ بعد ازاں کوہ طور کی سیاحت کی، یہ نہایت دل پسند مقام ہے، وہاں بھی چند روز آپ نے قیام فرمایا، پھر سیر و سفر کرتے ہوئے وہاں سے بغداد شریف اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں پہنچے۔ سبحان اللہ، یعنی اب تک کا جو بھی آپ تذکرہ سنے سیدنا پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ بغداد شریف سے متصل ہے، ہندوستان کا نہیں ہے۔ آپ نے اس علم و فنون جو حاصل کیا وہ بغداد شریف سے لے کر ابھی تک جو آپ نے سفر کا تذکرہ سنا یہ وہیں کا ہے، بغداد شریف کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے والد بزرگوار میرے کمالات ظاہری و باطنی پر مسرور ہوئے، لیکن ارشاد فرمایا ابھی تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ علم تصوف و سلوک ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اگر سالک 1000 سال بھی اس راہ پر چلے تو بھی اس راہ میں اس کا یہ مجاہدہ پہلا قدم ہوگا، اور منازل قرب طے کرنے کے باوجود بھی عارف کو چاہیے کہ ما عرفنا کا حق معرفت کا کے سوا اور کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے۔ حضرت سیدنا قدس روح فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والد بزرگوار سے یہ کلمات سنے تو عرض کیا جو ارشاد ہو بجا لاؤں، چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق 4 برسوں تک بیابانوں میں رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہا۔ 2 برسوں تک یہ کیفیت رہی کہ برگ گیا کے سوا اور کسی چیز کا استعمال نہ کیا، یعنی جو جنگلی پیڑ ہوتے ہیں اس کے پتے کے سوا کسی کھانے پینے کا استعمال آپ نے نہ کیا 2 سال تک، اور 2 برسوں تک جنگلی میووں پر گزر بسر کی۔ 5ویں سال جب والد اقدس کی خدمت میں حاضر آیا، آپ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ جا کر مسجد نبوی میں اعتکاف کرو،
اور یہ آواز ادعو الی الخلق الی الخلق الی الحق، بلاؤ خلق کو حق کی طرف، بلاؤ خلق کو حق کی طرف، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ہر طرف سے سنائی دے گی مگر اس ندائے غیبی کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ جب تم پر خاص صورت مصطفی ظاہر ہو کر متوجہ ہو تو حضور علیہ السلام کے حکم اور ہدایت پر عمل کرنا اور اس میں تاخیر سے کام نہ لینا۔ چنانچہ حضرت سیدی والدی قدس روح کا حکم پا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا اور 6 ماہ تک مسلسل معتکف رہنے کے بعد وہی صورت پیش آئی۔ سبحان اللہ، جس کی حضرت والد قدس روح نے بشارت دی تھی، یعنی میں روحانیت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو کر ہدایت کے کاموں پر معمور ہوا، اور وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک سے بھی فیضان حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا بیان، تذکرہ، ذکر اگلے اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوگا آپ لوگوں سے اس کا تذکرہ کر دیا جائے گا بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔